ایمان کی بنیاد اور اللہ سے تعلق ہی انسانی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دیکھیں، ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کی مضبوطی کیا ہے۔ اللہ پر ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ اللہ کو ہم رب مانیں، خالق مانیں، مالک مانیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے واقعی ماننا۔ وہ ایک ہے اقرار باللسان اور دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب۔ ہم اقرار باللسان تو کرتے ہیں، زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں، وہ تصدیق بالقلب میں ہماری کمی ہے۔ ہم دل سے اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک نہیں مانتے۔ اگر دل سے واقعی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہم اللہ کو مالک مانتے ہوتے تو پھر اللہ میرا مالک تھا اور میں اس کا غلام۔ ایک مالک اور غلام کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ مالک حکم دیتا ہے اور غلام جی حضوری کرتا ہے۔ بس یہیں پہ کمی ہے۔ ہم اللہ کو مالک تو مان لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام ہم نہیں مانتے، اور اللہ کو مالک بھی ہم صحیح معنوں میں نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو مالک مانتے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو غلام ضرور سمجھتے۔ بس اسی تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو گویا ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی آ جائے گی۔ اب دیکھیں، اللہ کا حکم آتا ہے اذان، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ جب ایک مالک بلا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ تو غلام نے جی کہنا ہے اور کھڑے ہونا ہے۔ بس اس نے سستی سے بیٹھے نہیں رہنا۔ مالک آواز دے اور غلام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اگنور کر دے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے غلام، جیسے ہی حکم آئے اور وہ فوراً چل پڑے۔ تو بس یہیں پہ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ کا بلاوا اذان آئے، حی علی الصلاۃ ہو اور ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ کہتا ہے حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کی طرف نہیں جانا۔ اس کی آسان سی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب میرا رب یہ حکم دیتا ہے کہ پردہ کرو، ہمیں وہ پردہ بوجھ بھی لگتا ہے، وہ پردہ ہمیں پابندی بھی لگتی ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کو اپنے مالک کا حکم نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا مالک نہیں بنایا، ہم اس نفس کی مان رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کو اپنا مالک بنایا ہوا ہے، اور ہمارا نفس، ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کی ہمیں ماننے نہیں دیتا، وہ تو باطل کے ساتھ ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ وہ باطل کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ تو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ لڑکی کے بال کھلے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں، اس کے گلے میں دوپٹہ پیارا لگ رہا ہے، تم نے یہ کیا اپنے سر کو کور کر رکھا ہے، تم نے کیا اپنے چہرے کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اندر اس وقت یہ چیزیں آتی ہیں جب ہم اپنے اللہ کو واقعی اپنا اللہ اور اپنا مالک نہیں مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اب اس میں پھر وہی میں مالک اور غلام کی آپ کو مثال دوں گی۔ ایک مالک ہے، اس کے دو غلام ہیں۔ ایک غلام جو ہے وہ ہر وقت جی حضوری اور ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اپنے مالک کی خدمت کروں، اپنے مالک کا حکم مانوں، مالک کے قریب قریب رہوں۔ اور دوسرا غلام جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کے چکر میں ہوتا ہے، کسی طرح میں اس کام سے بھی بچ جاؤں، کسی طرح میں اپنے مالک کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاؤں تاکہ مجھے کام نہ کرنا پڑے، مجھے اپنا مالک کا حکم نہ ماننا پڑے۔ تو ایسے میں ہم سب سمجھدار ہیں، ہم سب کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اپنے مالک کے قریب قریب رہتا ہے، مالک کے حکم کی ہر وقت تعمیل کے لیے تیار رہتا ہے، تو ظاہر ہے مالک کے قریب بھی وہی ہوگا۔ اور یہ بالکل عام سی بات ہے کہ مالک کو بھی سمجھ آتی ہے کہ کون جو ہے وہ میرا فرما بردار ہے اور کون ڈنڈی مارتا ہے۔ تو پھر مالک فائدہ کس کو دے گا؟ اس کے قریب ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہے، جو ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ رب کے ساتھ تعلق
کو مضبوط کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس سے فوائد زیادہ حاصل ہوں گے۔ دیکھیے بندہ ہر کام جو ہے نہ کسی فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی فائدے کے کوئی کام کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو اس میں بھی ہمارا نظر ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یا مجھے اس سے ہمیں لذت ملے گی، یا اس سے ہمیں صحت ملے گی، یا اس سے ہماری بھوک ختم ہوگی، یعنی کوئی فائدہ ہم اس سے ضرور اٹھائیں گے۔ اس لیے انسان ہر کام فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ جتنا میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوں گی، ظاہر ہے اتنی ہی میں برائیوں سے دور رہوں گی، ظاہر ہے اتنا ہی میں ہر بات میں میرا دھیان، ہر کام میں میرا دھیان میرے رب کی طرف ہوگا، کیونکہ میرا رب سے تعلق مضبوط ہے، میں نے رب کو بھلایا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ میرا رب تو ہمارے اتنے قریب ہے، یہ ہم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اب ضرورت سب سے پہلے اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کی اور اللہ کے لیے ہی دیا اور اللہ کے لیے ہی روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ یعنی ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام کرتے وقت ہماری نگاہ اللہ کے حکم پر ہونی چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں گے۔ وہی بات آ گئی نا کہ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی تکمیل تبھی ہوگی جب ہم اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ہم ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم اپنے شب و روز پر نظر ڈالیں اور دیکھیں ہم سارے دن میں کتنے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، کتنے کام صبح سے لے کر شام تک ہم ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو جتنا ہو سکے اپنے رب سے مضبوط کریں، اپنے رب کو پہچانیں کہ وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے۔ جب تک ہم اس رب کی پہچان نہیں کریں گے تب تک ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے، دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، ایک صحیح دین ہے ابراہیم کے طریقے پر جو یکسو تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ جو میرے رب کا حکم ہے وہی میرے لیے سیدھا راستہ ہے، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ وہ سیدھا راستہ ہے اور یہ وہ صحیح دین ہے جو ملت ابراہیم، جو ابراہیم کا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے یاد سے تسکین ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ جن کے دلوں کو اللہ کا کلام سن کر تسکین آتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایمان والے ہیں، اور جو اللہ کی باتیں سن کر ان کو تسکین نہیں آتی اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں، مجالس ایسی ویڈیوز، ایسی ریلز بھاری محسوس ہوتی ہیں، تو سمجھ لیں ان کے دل میں اللہ نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔